میرے ساتھ موجود ہیں کشمیری رہنما لارڈ نذیر احمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ یہ بتائیں کہ یوم استحصال کشمیر جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور ابھی جو ہمارے یورپین پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں انہوں نے 16 اراکین نے خط لکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پورے یورپ کے اندر میں ایک ویبینار ماسکو سے ہو رہا تھا پورے یورپ کے، وہاں پہ جو رشیا، بیلاروس سے جو نمائندگی، برطانیہ برسلز سے جو نمائندگی ہے لوگ کر رہے تھے. ویسے پورے یورپ کے اندر، یہاں آپ کے اسپین کے اندر بھی کل ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے، تو اس میں ہم پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اس لیے آئے ہیں. ایک تو لابی کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے 16 ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ جنہوں نے یہ جوائنٹ خط لکھا ہے. برطانیہ کی آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر وہ ریگولر جو ہے وہ بحث بھی کرواتی ہے پارلیمنٹ کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایفرٹ کرنا چاہیے، جس طریقے سے کبھی کبھی فلسطین کے جو سپورٹر ہیں وہ پورے یورپ سے 50 پارلیمنٹیرین، 60 پارلیمنٹیرینز کے جو ہے وہ خط، ایک ہی خط جو ہے وہ ایک تیار کرتا ہے بندہ، تو سب کے سگنیچرز اس کے اوپر جو ہے وہ لگا کے، کیونکہ اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ بڑا ہوتا ہے. چاہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو فیشسٹ ہندوتوا گورنمنٹ ہے، وہ مودی ہو یا اس میں امت شاہ ہو، یہ لوگ کسی کی لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ان کو تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہی پروسیکیوٹ کر کے ہی لیسن دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جس طریقے سے ہٹلر کی جو گورنمنٹ تھی، جو ہٹلر کے وہ بھی تو الیکٹڈ تھے، وہ جس طریقے سے جوئش کمیونٹیز کے ساتھ ظلم کرتے تھے، یہ بھی ایسے ہی کشمیریوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ڈیلٹس کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ اور کرسچنز کے ساتھ جو کچھ ہندوستان کے اندر کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی امریکہ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ امریکن الائی بنا ہوا ہے، ایسے ہی یورپ بھی جو ہے وہ امریکہ جہاں پہ ہوتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ان کو وقت ملا ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنا پریشر جو ہے ان کے اوپر رکھنا ہے اور یہاں پہ لابی کرنا ہے. سر، جو ابھی حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں کشمیر میں اور ان کے جو نتائج ہیں ان کے بارے میں آپ کیا ویو رکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں، ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اور ان پرٹیکولر انڈیا، پاکستان، ساؤتھ ایشیا میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ ایلیگیشنز تو ہوتی ہیں کہ الیکشن فراڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر ہو، یا ایون ایران اور دوسرے جو ملک ہیں وہاں پہ ایلیگیشنز ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل تقریباً بہت اچھا الیکشن تھا. اس میں ایک دو جگہ پہ پرسنل وینڈیٹا کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ وائلنس ہوا ہے، ورنہ ادروائز پیسفل، اوور آل پیسفل رہا اور ایک رزلٹ آ گیا. اب جو چانسز ہیں، ایک اپرچونٹی ہے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے نئی، وہ کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور کشمیر کاز کے لیے بھی کام کریں. دیکھیں ان کے پاس بہت بڑا بجٹ ہے، تقریباً 1 ٹریلین روپیز سے 1 ٹریلین پلس 20 بلین روپیز سالانہ ان کا بجٹ ہے. بجائے اس کے کہ وہ ایک فوج بنا لے اپنی جو امپلائیز جو اپنے نعرے لگانے کے لیے، چاہے وہ کشمیر سیل کا ہو یا دوسرا، تو وہ اس کے بجائے وہ اگر اس کو ٹارگٹ کریں، وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں، وہاں کے ہیلتھ سسٹم کو بہتر کریں، وہاں پہ انڈسٹری کریٹ کی جائے، وہاں پہ انوویشن کے لیے جو ہے وہ کالجز اور یونیورسٹیز کھولی جائیں، وہاں پہ کچھ ایک یونیک چیز ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کاز کے لیے 3-4 چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. ایک تو آئیکن ہونا چاہیے انٹرنیشنل. اگر آپ کے یہاں پہ اسپین میں بڑے فیمس فٹ بالرز ہیں، ان میں سے اگر ایک کو آپ کے ویورز کنونس کر سکیں کہ وہ کشمیر کاز کے لیے جو ہے وہ فلیگ یا کشمیر کا وہ فلیگ اٹھا کے کہیں کہ آئی ایم ود کشمیریز اینڈ آئی ول سپورٹ کشمیر، وہ بہت بڑی بات ہوگی. دوسری یہ ہے کہ ہمیں اپنے بھی لیڈرشپ جو ہے وہ کریٹ کرنی ہوگی، یا اس کو سارے لوگوں کو ان کے پیچھے، یاسین ملک صاحب، شبیر شاہ صاحب، ہماری بہن آسیہ اندرابی صاحبہ،
یہ جو سید علی گیلانی صاحب، یہ بہت بڑے لیڈر ہیں لیکن سارے جیل میں ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتے. تو ایسے جس طرح یاسر عرفات فلسطینیوں کے آئیکن لیڈر تھے، دنیا کے اندر مشہور تھے، ایسے جس طرح نیلسن منڈیلا بلیکس میں وہ پوری دنیا میں مشہور تھے، بلکہ جو ساؤتھ افریقہ اپارٹائڈ کے خلاف وہ ایک جنگ لڑتے تھے، ایسے ہی کشمیریوں کا ایسا کوئی لیڈر ہو جو لوگ امیڈیٹلی ریکگنائز کر سکیں اس تحریک کے ساتھ. تو یہ بڑے چیلنجز ہیں جو وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ابھی کشمیر پریمیئر لیگ جو ہے یہ لانچ ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں کیا ویوز ہیں آپ کے، اور یہ کس طرح سے ہم یہاں پر اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، کیونکہ پریمیئر لیگ جو ہے وہ فٹ بال سپورٹس ہے. دنیا پوری میں فٹ بال اور سپورٹس، کرکٹ کی بات ہو رہی ہے، کرکٹ، فٹ بال، بیس بال، جو بھی چیزیں ہیں وہ سپورٹس کے ذریعے لوگ جو ہیں لوگوں کو جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے دلی کے اندر، وہ اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہے. تو انہوں نے وہ جو پلیئرز ہیں ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کشمیر جائیں گے، پریمیئر لیگ کے حصہ بنیں گے تو آپ کو ویزا ہندوستان کا ریجیکٹ ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے جو بڑے پلیئر ہیں وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، تو اس سے کچھ لوگ جو ہیں بیک آف ہوئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو ظلم ہے کرن، وہ یہ بات ہے کہ انہوں نے جو وہاں پہ جتنے ایڈورٹائز کرنے والی کمپنیز ہیں وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایڈورٹائز نہیں کریں گے، اس یعنی پریمیئر لیگ کو سپورٹ نہیں کریں گے، اسپانسر نہیں کریں گے رادر. تو جب اسپانسرز بیک آف ہو جائیں گے فائنینس نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ظاہر ہے اس کی کامیابی اتنی نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کو کہنا چاہیے کہ جو اگر پریمیئر لیگ کے لیے ہماری ایڈورٹائز نہیں کرتے وہ اپنا پروڈکٹ یہاں سے اٹھا لیں. ٹھیک ہے نا جی. ہم پہلے بھی مکئی کی روٹی اور باجرے کی روٹی کھا کے بڑے زندہ اچھے تھے، تو ہم اب بھی کر لیں گے، ہمیں یہ انٹرنیشنل پروڈکٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ڈو. اور اس میں اگر یہ میں سجیسٹ کروں کہ آزاد کشمیر کو ایک منسٹر اپوائنٹ کرنا چاہیے، فارمر کرکٹر. ٹھیک ہے نا جی، جو دنیا میں جا کے کرکٹ کی بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ کشمیر کاز کی بھی بات کرے. ابھی نواز شریف کا ویزا رینیو نہیں ہوا، تو آپ کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور کیا فیوچر دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں نواز شریف کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ میری لڑائی کروانا چاہتی ہیں میاں صاحب کے ساتھ. دیکھیں، میں یہ ان کا سینسٹیو مسئلہ ہے، پرسنل مسئلہ ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ ان کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے، لیکن میں کیونکہ 22 سال ہاؤس آف لارڈز میں رہا ہوں، اور میں کیونکہ لوگوں کے ویزے اور امیگریشن میٹرز کو ڈیل کرتا رہا ہوں، میرا جو ہاٹ لائن نمبر ہے وہ سارے پارلیمنٹیرینز کے پاس ہے. وہ وہاں پہ امیڈیٹلی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سٹیٹس کیا ہے اور اس کو کس طرح. ان کا پہلے بھی جب مسئلہ تھا، جب یہ سعودی عربیہ میں تشریف رکھتے تھے، تو اس وقت گورنر پنجاب محمد سرور صاحب اور میں دونوں ہم ہوم آفس کو لابی کرتے تھے اور ان کے کیس کو ویزے کے لیے، چاہے انہوں نے کبھی مینشن نہیں کیا، میں آپ کو ایویڈنس بھی دے سکتا ہوں کہ وہ ہم کرتے رہیں. لیکن یہ جو ہے یہ اتنا سمپل نہیں ہے جس طرح منسٹر انفارمیشن وہاں پہ یا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ پریس کانفرنس پہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہم یہ بلائیں گے اور پیسے لے لیں گے. نہ تو پیسے ملتے ہیں، نہ ہی وہ اس طرح وہ ان کو گھسیٹ کے واپس. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو اپیل رائٹ ہے، پورا ڈیو پروسیس آف لا ہے، اور وہ کورٹس میں جائے گا. وہ پہلے امیگریشن ٹرائیبیونل جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی، وہاں سے ریجیکٹ ہوگا، ہائی کورٹ میں جائے گا، وہاں سے ریجیکٹ ہوگا، سپریم کورٹ میں جائے گا. وہاں سے اگر ریجیکٹ ہوا تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں چلے جائیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہاں پہ جائیں گے تو زیادتی ہوگی، اور ان کو جیل میں جا کے بیمار ہیں، ان کی صحت کا مسئلہ ہے، یعنی اینی تھنگ کوڈ ہیپن. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ ان کی لیگل ٹیم کتنی. پاکستان کا ریکارڈ جو لیگل کیسز میں اتنا اچھا نہیں ہے. کلبھوشن کے کیس میں آپ دیکھ لیں، وہ جس کمپنی کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ کیے تھے اور
فارمر چیف جسٹس صاحب نے جناب بڑا کوئی غلط قدم اٹھایا تھا جس کی وجہ سے ملینز 50 ملین سے زیادہ پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد جو ان کے پاکستان گورنمنٹ کو اس کا جو ہے وہ فائن ہو گیا ہے. تو پاکستان کا لیگل کیسز کے اندر کوئی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. تو آئی تھنک ان کو اچھے وکلاء کی ضرورت ہے جو ان کو اچھی ایڈوائس دے سکیں. ایون کیونکہ وہاں پہ پرابلم یہی ہے نا کہ وہ سفارشی جو وکلاء ہوتے ہیں ان کو جاب ملتی ہے, پھر جو انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں جن کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا ہے برٹش کورٹس کا یا انٹرنیشنل کورٹس کا, ان کو کہا جاتا ہے, یا جو بہت بیزی ہوتے ہیں جو وکیل وہ یعنی بیرسٹرز وغیرہ, ان کو جب کیسز دیتے ہیں تو وہ اس کو ہینڈل صحیح طریقے سے نہیں کرتے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے کیس افیکٹ ہوگا یا کیا نواز شریف اسائلم اپلائی کریں گے؟ نہیں, میرے خیال میں اسائلم نہیں کریں گے. اسائلم کلیم کر کے تو پھر یہ جس طریقے سے الطاف حسین جو ہے وہ وہاں پہ رک گیا ہے, یہ ان کا یہ تو پولیٹیکل لیڈر ہیں, یہ اسائلم نہیں کلیم کریں گے. میرے خیال میں وہ اپنا ڈیو پروسیس جو ہے اس کو پرسیو کریں گے. اور وہ واپس آئیں گے؟ نہیں, واپس بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ میاں صاحب جو ہے, میرا ذاتی جو ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جیل سے ڈرتے ہیں, بیمار آدمی ہیں, ویسے بھی وہ اکیلے گھبراتے ہیں. اس طرح تو یہ صبح اٹھ کے اپنی فلیٹ سے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, وہ وہی پروٹوکول جو پرائم منسٹر کا ہے, ان کو اپنے گھر سے اپنے آفس تک جو ہائیڈ پارک کارنر کے اوپر جو ان کا جو آفس ہے وہاں پہ میڈیا والے سارے لائن اپ ہوتے ہیں. ان کے جو ملاقات والے لوگ ہیں, مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کرن کہ جو ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں ان بیچاروں کو اندر بھی نہیں وہ انوائٹ کرتے. تو مجھے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ میاں صاحب سے ملیں, میں نے کہا جی میں سڑک پہ نہیں ملتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. تو سڑک پہ جا کے میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان سے لوگ جا کے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ سلام کر لیں اور وہ چلے جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک یہ تو ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈر ہیں, اور ویسے یہ نہیں, پولیٹیکل لیڈر ایسے نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی ہونا چاہیے, لیکن ان کی کچھ سٹائل جو ہے وہ سعودی بادشاہوں کی طرح کی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا جیل سے ڈرتے ہیں, انہوں نے جیل کاٹی ہے اپنی بڑی مشکل سے. آئے ہائے ہائے, کبھی تو پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے تھے, کبھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی, کبھی ڈاکٹرز اندر بلا لیتے تھے, کبھی ان کو ہارٹ اٹیک ہونے لگتا تھا, کبھی ان کے اتنے اور ساری فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی. اور اللہ معافی دے جو عام لوگ جیل میں رہتے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں وہاں پہ کیا ان کی حالت ہے. تو ان کے میڈیکل گراؤنڈز کے بھی اوپر بھی ان کو کیونکہ ساری جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ اور اسٹیبلشمنٹ وہ ڈرتی ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو مریم بی بی جو ہے وہ ایک زبردست تقریر کریں گی کہ میرے باپ کا قتل ہوا ہے. ابھی مسلم لیگ نون کے اندر ایک نیریٹو چل رہا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں ہم کے تھرو ہی بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے سینئر لوگوں نے مسلم لیگ نون سے یہ کہا کہ میاں صاحب نے ان کو پرسنلی کہا ہے کہ ایک نیریٹو رن کرنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے قاتل بھی یہ لوگ اور فاطمہ جناح کے قاتل بھی یہ لوگ. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کو ٹی بی تھی اور کس طرح بیمار تھے اور جو کچھ ہوا, لیکن یہ جان بوجھ کے اسٹیبلشمنٹ آرمی کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, اور وہ ایسے ہی کرتے کہ وہ پاکستان فوج کو بھی بدنام کرتے اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ میں ہے اس کو بھی بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست میں ہوتی ہیں. سر, آپ پرائم منسٹر عمران خان کا فیوچر کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ الیکٹ ہوں گے؟ ابھی تو ان کے 2 سال باقی ہیں, میں برائٹ دیکھ رہا ہوں یہ پورے 5 سال مکمل کریں گے. 5 سال کے بعد مجھے یہ سوال پوچھنا, کیونکہ ابھی تک 2 سال میں انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی ڈیلیور کرنی ہیں, اور آئی تھنک کیونکہ یہ کرکٹر ہیں اور سپورٹس مین ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کرکٹر یا کوئی بھی سپورٹس والے وہ جو زیادہ رنز ہیں وہ آخری 10 منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کرکٹ میں تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اپوزیشن والے ہیں وہ بھی بڑے متحرک ہوتے ہیں اور ریڈی ہوتے ہیں. یہاں پہ اپوزیشن صرف گالی دینے کے لیے ساری تقریباً بیٹھی ہیں, تو ان کے پاس ٹائم ہے, وہ ڈیلیور کریں گے
اور پھر وہ الیکشن میں میرے خیال میں ان کی کامیابی کے بہت سارے چانسز ہیں. آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں, سیالکوٹ میں دیکھ لیں آپ, ان کی جو پرفارمنس ہے چاہے اس میں مشکلات کی وجہ سے وہ اتنی اچھی نہیں تھی جو کچھ لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ان کو پبلک سپورٹ ہے. سر آپ یہاں پر اتنے 22 سال سے ہاؤس آف لارڈز میں رہے ہیں, اور کیا آپ فیوچر دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے لوگوں کو, کیا میسج دیں گے ان کو, ینگ جنریشن کو, ہم لوگ جو یہاں پر اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو, ان کے کیا میسج؟ انگریزی کا ایک محاورہ ہے, فیوچر از برائٹ. میں سمجھتا ہوں مشکلات ضرور ہیں لیکن چیلنجز بھی اپرچونیٹیز بھی بہت ہیں, تو آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک جو ڈیو پروسیس لا, جو یہاں پہ ایکوالٹیز کے یورپ کے اندر جو قانون ہیں وہ آپ کو اپرچونیٹیز دیکھیں. یہاں پہ میں آیا ہوں, جب بھی آتا ہوں تو بارسلونا کے اندر بہت سارے ہمارے لوگ کامیاب بزنس مین ہیں, جو لوگ یہاں پہ صرف 20 یورو لے کے آئے تھے, 10 یورو کے ساتھ آئے تھے, تو آج وہ ملینئر بن گئے ہیں, تو ان کے کاروبار, لوگ امپلائڈ ہیں ان کے پاس. ایسے ہی یو کے کے اندر اگر میں صرف مثال سر انور پرویز صاحب کی دوں, جو لارڈ ضمیر صاحب کے چاچا بھی ہیں, اگر ان کی مثال دوں تو وہ پہلے بس کنڈکٹر تھے, پھر بس ڈرائیور بنے, پھر انہوں نے شاپ رکھی, پھر انہوں نے شاپ کا چین کریٹ کیا, ہول سیلر کا کیا. آج ہی از ون آف دا لارجسٹ امپلائرز, اور بلینز کی ان کی جو ہے وہ ٹرن اوور ہے. مجھے پتہ نہیں آج کل 6 بلین ہے یا 7 بلین ہے, لیکن وہ ساری اپرچونیٹیز کیونکہ ان کو ملتی رہی. وہی اگر وہ گجر خان ہوتے جہاں سے وہ آئے تھے تو شاید وہی جو ان کے گاؤں کے لوگ جو کام کرتے ہیں وہی کرتے. تو اپرچونیٹیز یہاں پہ بہت ہے, ہمیں محنت کرنی چاہیے, اور محنت کر کے اپنا نام بھی بنانا چاہیے, اپنے لیے کمانا بھی چاہیے, اور ملک کا نام بھی بنانا چاہیے. سر لاسٹ کویسچن ہے میرا کہ جو یہاں پر ایسوسیشنز ہیں اور ہمارے مختلف یورپین ممالک میں ہر دفعہ کشمیر کے لیے احتجاج ہوتے ہیں, اور یہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کیا ان کو اور اس میں بہتری کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف احتجاج کرنے سے ہم کشمیر کو ان کے رائٹس مل جائیں گے, ان کے نہیں, میرے خیال خود ارادیت جو ہے وہ ان کا حاصل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں احتجاج سے صرف یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو کیونکہ ہماری جو اپینین ہے وہ ایکسپریس کرنے کے لیے ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں تھنکنگ کی ضرورت ہے, ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے جو آرگنائزیشنز اور ایسوسیشن ہیں ان کو سب کو مل کے ایک جو ہے وہ پالیسی بنانی چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے وے فارورڈ کیا ہے. جس طرح میں گزارش کر رہا تھا کہ چاہے وہ یاسر عرفات ہوں یا نیلسن منڈیلا, ان کی جو نیٹ ورک تھی وہ کس طرح پھیلی پورے یورپ اور دنیا میں اور عرب ورلڈ کے اندر, تو ہمیں بھی وہ کام کرنا ہوگا. انشاءاللہ وہ ہوگا. تھوڑا سا کیونکہ ہم پاکستان کی پالیٹکس میں اختلافات میں, اور پھر ہم مذہبی جو فرقے ہیں اس کے اندر بانٹ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے تھوڑے سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم واپس آ کے فوکس ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ سر. جی, آپ نے سنا لارڈ نذیر کی باتیں, آپ نے سنی, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم متحد ہو کر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں.